इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम ने भी इस हदीस को अपनी अपनी इसनाद के साथ पेश किया। हजूर मुझे कभी अंस कहते, कभी अनीस कहते, कभी दो कानों वाला कहते, और माँ ने खजूरें ली, घी लिया, पनीर लिया और उसका हलवा तैयार करके प्याले में रखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहू या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। अल्लाह सुब्हानहू इरशाद फरमाता है, बेशक तुम्हारे पास हमारी तरफ से वाज़े दलील आई और हमने तुम्हारी तरफ रोशन नूर उतारा। आज हम हजूर के मोजज़ात का जिक्र करेंगे और ये जिक्र इतना ऊंचा है कि जब मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आता है तो ऊंचाइयां पस्ती में ढलने लगती हैं। हजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सर से लेके पांव तक सरापाए मोजिजा बनाया है। उलमाए कराम ने आपके 1200 मोजिजे बयान किए हैं और ज्यादा की तादाद भी बयान की गई है। हजूर के हाथों और मुंह से कई मोजिजात ज़हूर पजीर हुए हैं। तो नबी मुख्तशम को अल्लाह ने सर से लेके पांव तक सरापाए मोजिजा बनाया है। पैगंबर अलैहिस्सलाम की जिधर उंगली उठती है कायनात उधर हो जाती है। कतरे को समंदर दरिया को जर्रा करते हैं, कतरे को समंदर जर्रे को सितारा करते हैं, कतरे को समंदर जर्रे को सितारा करते हैं। कौनैन में खम आ जाता है, कौनैन में खम आ जाता है, कौनैन में खम आ जाता है, कौनैन में खम आ जाता है जब जुल्फ सवारा करते हैं। पैगंबर अलैहिस्सलाम के इशारों पर पूरी कायनात है। जर्रे इस खाक के ताबिंदा सितारे होंगे, जर्रे इस खाक के ताबिंदा सितारे होंगे जिस जगह आपने नालैन उतारे होंगे। हम उस नबी के चाहने और मानने वाले हैं कि हजूर का जिक्र सुनकर अहले ईमान खुश होते हैं। अहले ईमान और इनके ईमान में अजाफा होता है, इनके दिल खुशी से ठंडे हो जाते हैं, इनके कलेजे में ठंड पड़ जाती है और इनकी रूह भी रक्स करने लगती है। इस हदीस को हजरत अनस रवायत करते हैं। इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम ने भी इस हदीस को अपनी अपनी इसनाद के साथ पेश किया है। और हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो वो हैं जो हजूर के खादिमे खास हैं और इनके बाबा हजरत अबू तलहा और इनकी वालिदा हजरत उम्मे सलेम रजी अल्लाह ताला अन्हुमा है। और ये वो खुश नसीब लोग हैं जिनके बारे में फरमाया गया कि अबू तलहा जैसा शोहर कोई नहीं और उम्मे सुलैम जैसी बीवी कोई नहीं। और जब मेरे आका मक्का से मदीना हिजरत करके आए तो अनस फरमाते हैं, मेरी उम्र छोटी थी, मेरी माँ उम्मे सुलैम ने मुझे उंगली से पकड़ा और हजूर की बारगाह में लेकर चली गई। अर्ज करती हैं, आका हजूर ये मेरे अंश है, ये मेरा छोटा अंश है, ये आपके घर की नौकरी भी करेगा, आपके घर की सफाई भी करेगा, अगर कोई सौदा लाना हो तो ये आपकी नौकरी भी करेगा। ये उम्मे सलेम की मोहब्बत हजूर से देखे कि अंस को हजूर की बारगाह में पेश कर दिया। और अंस फरमाते मैंने हजूर की 10 साल खिदमत की और हजरत अंस फरमाते हजूर ने मुझसे बड़ा प्यार किया। हजूर मुझे कभी अंस कहते, कभी अनीस कहते, कभी दो कानों वाला कहते और कभी अबू तलहा कहकर भी पुकारते थे। अंस फरमाते हैं, लोगों मैंने 10 साल हजूर की नौकरी की है, मैंने 10 साल हजूर का खादिम रहा हूँ, मैंने हजूर की 10 साल खिदमत की है। इन 10 सालों में आपने मुझे कभी झिड़का ही नहीं, बस मुझे प्यार ही किया है, क्योंकि आप रहमत लिल आलमीन जो हैं। तो हजरत अंस फरमाते हैं, अब हजरत अंस की बात सुनो। हजरत अंस फरमाते हैं, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरूसन बिज़ैनब। फरमाते हैं कि जब मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दूल्हा बने हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा के फामदत इला तमरिन व सामनिन व आकितिन
فرماتے ہیں میری ماں نے کھجوریں لی، گھی لیا، پنیر لیا اور اس کا حلوہ تیار کر کے پیالے میں رکھا، اور میری ماں ام سلیم فرماتی ہیں انس حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور کہنا کہ میری ماں نے حلوہ بھیجا ہے، اور سنو انس حضور سے کہنا کہ یہ میری ماں نے بھیجا ہے، انس جب تم کہو گے میری ماں نے بھیجا ہے تو پھر حضور مجھے دعا دیں گے، انس سنو حضور کو میرا سلام بھی پیش کرنا۔ حضرت ام سلیم کا خوبصورت انداز دیکھیں کہ ام سلیم فرماتی ہیں نبی سے کہنا کہ یہ ہمارا چھوٹا سا نذرانہ بھی قبول کر لیجئے۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں گیا، میری ماں نے مجھے 3 باتیں کہی تھی کہ ایک کہنا کہ میری امی نے بھیجا ہے، دوسرا میرا سلام پیش کرنا، تیسرا یہ کہ یہ چھوٹا سا نذرانہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ حضور فرماتے ہیں انس رکھ دو، انس فرماتے ہیں میں نے پیالہ رکھ دیا، اب حضور فرماتے ہیں انس فلاں فلاں کو بلا کر لاؤ، اور سنو جو راستے میں ملے اس کو بھی دعوت دے دینا۔ انس فرماتے ہیں میں گیا، جس کو حضور نے کہا تھا میں نے اس کو حضور کی دعوت دی، جو مجھے راستے میں ملتا میں نے اس کو بھی حضور کا پیغام سنایا۔ لوگوں فرجاتو، میں جو ہی پلٹ کے واپس آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ حضور کا گھر تو ہجوم سے بھرا پڑا ہے، میں یوں گیا یوں پلٹ کے آیا تو حضور کے گھر میں رش تھا، بھیڑ تھی۔ انس لوگ تھے کتنے؟ تو حضرت انس فرماتے ہیں اس وقت حضور کے گھر میں 300 لوگ تھے۔ دیکھیں نا ہمیں کوئی چودھری اپنے بیٹے کی شادی پہ دعوت دے تو ہم خوشی سے نہ سمائے، ہم لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں بھائی محلے کے چودھری نے ہمیں اپنے بیٹے کی شادی پہ بلایا ہے، تو جس کو محمد عربی نے دعوت دی ہو تو پھر اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا۔ حضور کا گھر لوگوں سے بھرا تھا، 300 لوگ حضور کے گھر میں تھے۔ پھر حضرت انس فرماتے ہیں وَوَضَعَ يَدَيْهِ، حضور نے پیالے پہ ہاتھ رکھا۔ انس فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا کہ جب حضور نے اپنا ہاتھ مبارک، اپنا دست مبارک، اپنا دست نور، اپنا دست شفا، اپنا دست رحمت، دست برکت پیالے پہ رکھا وَتَكَلَّمَ بِهَا مَا شَاءَ اللَّهُ، پھر آپ نے جو اللہ نے چاہا آپ نے پڑھا۔ کھانا سامنے رکھا، ہاتھ رکھا، کھانا سامنے رکھا، پھر جو اللہ نے چاہا آپ نے تلاوت کی۔ پھر کیا ہوا؟ ثم جعل عشرة یاکلون منہ، میرے آقا نے فرمایا 10 آتے جاؤ اور اس میں سے کھاتے جاؤ، ہر شخص اللہ کا نام لیتا جائے اور اپنے آگے سے کھاتا جائے۔ انس فرماتے ہیں ایک گروہ جاتا دوسرا گروہ آ جاتا، پیالہ حلوے کا ایک ہے لیکن لوگ 300 ہیں، اب ان 300 لوگوں نے اس پیالے میں سے پیٹ بھر کے حلوہ کھا لیا۔ فرفعت، انس فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں انس پیالہ اٹھا لو، اور جب میں نے پیالہ اٹھا لیا تو انس فرماتے ہیں پھر انس کی سنیے، انس فرماتے ہیں میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ جب میں نے حلوے کا پیالہ رکھا تھا اس وقت حلوہ زیادہ تھا کہ جب میں نے پیالہ اٹھایا اس وقت حلوہ زیادہ تھا۔ حضور کے ہاتھوں کی شان دیکھو کہ ہاتھ پیالے پہ آیا، حلوے والے پیالے پہ میرے مصطفیٰ نے ہاتھ رکھا تو اس میں برکتیں ہی برکتیں آ گئی، اور یہ وہ ہاتھ ہے جس کو قرآن نے ید اللہ فوق ایدیہم کہا ہے۔ او دے ہاتھ نو رب اپنا ہاتھ آ کے، او دے ہاتھ نو رب اپنا ہاتھ آ کے، او دے اشارے نہ رخ ٹر پیندے نے، چن توڑ کے جوڑ وخایا اے، رکھ سامنے شیشہ وقت دا، رکھ سامنے شیشہ وقت دا، اللہ پاک نے یار سجایا ہے۔ میں قربان جاواں اللہ نے حضور کے ہاتھوں کو بڑی شان دی ہے، مقام اعلیٰ دیا ہے، اور میرے مصطفیٰ کے یہ وہ ہاتھ ہیں جو آسمان کی طرف خالی جاتے ہیں، خالی میرے آقا آسمان کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں، مٹھیاں بند کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اور یہ ابو ہریرہ وہ ہیں جو اصحاب صفہ میں سے ہیں، اور اصحاب صفہ وہ ہیں جن کے سینے میں میرے آقا نے علم کوٹ کوٹ کے بھر دیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کی اتنی باتیں سنتا ہوں، میں آپ کی اتنی باتیں سنتا ہوں لیکن میں آقا بھول جاتا ہوں،
اس کو بھی امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ آقا میں بھول جاتا ہوں، اب میرے آقا کے ہاتھوں کی شان سنیے، وہ کام سنیے۔ میرے آقا نے فرمایا پھر ابو ہریرہ پلہ بچھا دے، ابو ہریرہ اپنی چادر بچھا دے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے چادر بچھا دی، میں نے اپنا پلہ بچھا دیا۔ اب حضور نے خالی ہاتھ آسمان کی طرف بڑھائے، مٹھیاں بند کی اور میری چادر مبارک میں ڈال دی۔ لوگوں میرے نبی نے فرمایا اے ابو ہریرہ اس چادر کو سمیٹ لو، سینے سے لگا لو۔ اب ابو ہریرہ کی بات سنو، جب وہ میں نے چادر سمیٹی سینے سے لگائی، پھر اس کے بعد میں حضور کی کوئی بات بھولا ہی نہیں ہوں۔ آؤ جابر کی بھی سنتے جاؤ، جابر نے بھی حضور کے ہاتھوں کی تعریف کی ہے، حضور کے ہاتھوں کی شان بیان کی ہے۔ جابر فرماتے ہیں حدیبیہ کا مقام تھا اور میرے آقا وہاں پہ نا وضو فرما رہے تھے۔ جب وضو فرمانے لگے تو لوگوں کا رش پڑ گیا، ہجوم ہو گیا، لوگ اکٹھے ہو گئے۔ میرے آقا نے فرمایا کیا معاملہ ہے، کیوں جمع ہوئے ہیں؟ عرض کی آقا پانی کوئی نہیں، وضو کے لیے پانی نہیں، جانور ہمارے پیاسے ہیں، پانی کی تلاش میں ہیں، پانی مل نہیں رہا۔ میرے آقا نے اپنے ہاتھ مبارک کوزے میں ڈالے تو صحابہ فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ ہمارے آقا نے جب اپنا ہاتھ پیالے میں ڈالا اور جب پیالے سے ہاتھ باہر نکالا تو ہر انگلی سے پانی یوں نکل رہا تھا جیسے چشمے نکلتے ہیں، جیسے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ جابر فرماتے ہیں ہم نے وضو کر لیا، لوگوں نے وضو کر لیا، پانی پی لیا، جانوروں کو پلا لیا۔ راوی کہتا ہے جابر لوگ کتنے تھے؟ جابر فرماتے ہیں اس وقت لاکھ بھی ہوتے تو پانی پھر بھی کم نہ ہونا تھا، لیکن اس وقت ہم 1500 تھے۔ جابر فرماتے ہیں ہم 1500 نے پانی پی لیا لیکن پانی میں کمی نہ ہوئی۔ جب اعلیٰ حضرت نے یہ حدیث پڑھی تو اعلیٰ حضرت بھی جھوم اٹھے اور فرماتے ہیں انگلیاں فیض پر ہیں، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں فیض پر ہیں، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر۔ اعلیٰ حضرت کا اسلوب دیکھے کہ انگلیاں فیض پر ہیں، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر۔ ندیاں پنج آب رحمت کی جاری ہیں، ندیاں پنج آب رحمت کی جاری ہیں۔ واہ واہ اودے حسن تو قربان جاواں جنہیں انگلاں سی پیالے چ پائیاں، اودے حسن تو قربان جاواں جنہیں انگلاں سی پیالے چ پائیاں تے 5 نہراں سی رب نے چلائیاں۔